اس عالم دین سے جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے کہ مہربانی کریں آئے ہماری رہنمائی کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیچھے چلو، نہیں بھائی، آئے اس ملک کو جو اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے. دوسری بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، جو اس کے بعد آئین کی گڑبڑ کے بعد جو بڑی بیماری اس ملک میں ہے، ہر ادارہ بشمول سیاستدانوں کے، ہر ادارہ from top to bottom رشوت سے برباد ہو چکا ہے. جوڈیشری رشوت لیتی ہے، پارلیمنٹ کی ممبران رشوت لیتے ہیں، سیاسی لوگوں کو خریدا جاتا ہے. ہم سب اس گن میں، اس حمام میں ایک کی طرح وہ گئی. یہ دوسرا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ راشی کو پھانسی چڑھا دے، میں انسانی زندگی کو ضائع کرنا وہ نہیں چاہتا، لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی بلوچ غریب، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، شہباز بھائی، اس کا گوردار اسپیکر، اس کی ساری پارٹی، ہمارا حافظ القرآن کمانڈر ان چیف، اگر ان کو پاکستان عزیز ہے جو انہیں عزیز ہونا چاہیے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے عوام پہ بھروسہ کرو. نہ کوئی بلوچ پاگل ہے جو آپ کے خلاف لڑے، نہ کوئی پشتون پاگل ہے، نہ کوئی سندھی پاگل ہے کہ آپ کے خلاف لڑے. آپ صرف مہربانی کریں، اللہ پاک نے جو مادر وطن ان کو دیا ہے، جن پہ وہ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر وہ بچی سندھ تک، ہر ملت اپنے وطن پہ ہے. یہ ملک دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، غنی، جس قرآن کریم میں یا عربی میں غنی کہتے ہیں، انتہائی غنی ملک ہے. کربوں ڈالر، اربوں کربوں سے بھی زیادہ ڈالر کے معدنیات ہیں. لیکن آج بھی غریب سندھی، غریب بلوچ، غریب پشتون، غریب پنجابی کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اقوام متحدہ کے ایک ادارے نے اس سال رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، باجوڑ میں قتل عام شروع ہے، کرفیو بھی ہے، اوپر سے ہمارے ہیلی کاپٹر سے نیچے سے لوگوں کو بمبار کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ تیرا میں اس دن لوگوں نے جو ان کے نام نہاد طالبان ہیں کہ بابا ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے علاقے سے جاؤ، نکلو، پھر ہم بات کریں گے فوجیوں سے. لیکن لوگوں پہ گولیاں چلائی گئی، 7-8 آدمی مارے گئے. باجوڑ میں لوگ چھوٹے بچوں کو ہاتھ کے لیے دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ. قرآن کریم، یہ عالم لوگ بیٹھے ہیں، 40 سال اس طرف عالم لوگ بیٹھے ہیں، قرآن کریم کے پاس بیٹھے ہیں. قرآن کریم انسانی قتل کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو، یا اس نے کسی کی بے عزتی کی ہو، یا وہ علاقے میں فساد پھیلاتا ہو، اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اسے تمام انسانیت کو قتل کیا. اگر آپ نے ایک انسان کی زندگی بچائی جیسے تمام انسانیت کی. میں اپنے کمانڈر ان چیف سے پوچھتا ہوں، یہ باجوڑ کے بچے جو آدموں کے بچے اٹھا کے لا رہے ہیں، ان کا گناہ کیا تھا؟ کیا میسج آپ دے رہے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ بھائی نے ہوٹل بک کیا تھا، یہی کچھ ہم نے وہاں کہنا، آگے یار لوگ یہاں کوئی بات نہیں ہوگی. ہمارے جج دیکھ رہے ہیں، جج صاحب آپ یہ سن رہے ہیں، آئین کی انٹرپریٹیشن جج کرتے ہیں. کیا جج صاحب ہمارا آئین لوگوں کے اکٹھ کا ہمیں حق نہیں دیتا؟ کیا ہمارا آئین ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتا؟ کیا ہمارا آئین جلوس نکالنے کی اجازت نہیں دیتا؟ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں تاریخ انسان کے کم از کم 4000 سے بچے مرد سب جیلوں میں پڑے. معمولی باتوں پہ کل
MNA فارغ، بس دوسرا MNA فارغ، 10 روز چوتھا سینٹ. ٹھیک ہے بہت بڑا ہوا ہوگا. آپ کہتے ہیں 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی ہے، آپ اس کے بدلے میں لوگوں کو 9 سال جیل وہ کرتے ہیں. جج صاحب جب 8 فروری کو جرنیلوں نے وردی میں ملبوس ہو کر شہباز اینڈ کمپنی نے تمام پاکستان کے 25 کروڑ انسانوں پہ دہشت گردی کر کے بزور قبضہ کیا، تو کیا سزا دیں گے؟ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اور کچھ نہیں. آج جو تکلیف ہمارے بزرگ کو دی گئی، یہ سال 1 گھنٹے دھوپ میں ہم کھڑے رہے کہ ہم اپنی بات کریں. ہم پاکستان سے عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی آئینی اور غیر آئینی قوتوں کی لڑائی چڑھ چکی ہے. ہم نہیں کہ ہم اس پہ وہ بننا چاہتے ہیں، بڑے بننا چاہتے ہیں. تو گروپ ایک آئین کی بالادستی کی بات کرنا ہے، دوسرا بندوق کے زور پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ لوگوں کی وہ مداریاں خرید کر کے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہم تمام پاکستان کے ان لوگوں سے جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں، جو پارلیمنٹ کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، تو ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارا ساتھ پاکستان کا پہنچانا چاہتے ہیں. یہ مولانا شیرانی زامل، یہ علامہ زامل ہے، ہاشمی زامل، یہ علمی زامل، یہ سب زامل ہیں. آپ سندھی ماروں کو کہیں کہ آپ کے سائر وسائل پہ آپ کے بیٹے کا ہاتھ پھیلا. ہمارے ریسانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جان بیمار ہیں. آپ بلوچستان کے بلوچ بھائیوں سے کہیں کہ آپ کے سائر وسائل پہ آپ کے بچوں کا ہاتھ پھیلا. آپ پختونخوا وطن باجوڑ سے لے کر خیبر تک کا پختونخوا وطن سے کہیں کہ جو اللہ پاک نے آپ کو وطن دیا ہے، اس میں جو معدنیات ہیں اس پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. کچھ کوئی نہیں لڑے گا. ہم آپ کے محنت کش لوگ ہیں. آپ بلوچ کو ان کے وسائل پہ 30%، 25%، 35% دے دیں. پشتون کو، سندھی کو، یہ ان ہاتھوں نے، پاکستان کے محنت کش ہاتھوں نے دبئی بنایا، پاکستان کے محنت کش ہاتھوں نے سعودی عرب بنایا، پاکستان کے محنت کش ہاتھوں نے کراچی بنایا. وہ آپ کے اس وطن کو گل گلزار کر دیں گے. ان کا عزت ہو، وہاں سے آ کے ہر بڑے آدمی محنت کرے گا. جنرل صاحب ایسا نہیں ہوگا. خون جب بہتا ہے، خون کے فیصلے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس وقت تک کہ میں یہ بول رہا ہوں، جہاں جتنے بھی پشتون بیٹھے ہیں، ہم آپ کو یعنی خلفیہ بتاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتے. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم اس ملک میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، ہم اس ملک میں غلام کی عزت سے نہیں رہیں گے. ہم آزاد لوگ ہیں. ہم اپنے وطن پہ اپنی مرضی سے رہیں گے اور انسانیت، شرافت کی نور میں رہیں گے. شہباز بھائی، میں آپ کو اور کچھ نہیں کر سکتا. میں محمود کی عزت سے آپ کو کہتا ہوں، آپ جس شہر میں جائیں گے، جس شہر میں آپ جائیں گے، آپ کا اسپیکر جائے گا، ہم آپ کا کالج انڈیو سے استقبال کریں گے. کالج انڈیو سے ہر جگہ شروع کوئٹہ سے ہوگی. بسم اللہ. جب آئیں، آپ آئیں یا کوئی دو ساتھی. میں یا باجوڑ میں جس آدمی کو شہید کیا گیا، اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اس کتاب میں مختلف آرٹیکل پشتو میں ہے، اشتمل پشتونخوا، غنی پشتونخوا، امیر پشتونخوا. اس نے یہ غلطی کی کہ عامر میر کا آرٹیکل، فلانے کا آرٹیکل، ناموس کا آرٹیکل جمع کر کے پشتونخوا وطن کے وسائل کی بات کی تھی. اس میں وہ کہتا ہے، تخت نصرتی، پھر اس کا نام تخت چٹی نصرتی، اس کا نام تخت نصرتی. اس میں 11 کلومیٹر لمبی ایلومینیم کی وہ ہے، 11 کلومیٹر لمبی ایلومینیم کے وہ مائنز ہیں. 1 کلو ایلومینیم کا اس کتاب میں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں، یہ تو اور واقعہ. 1 کلو کی قیمت $4 لاکھ.
1 کلو کی قیمت $4 لاکھ. یہی خچک علاقہ آپ کو روزانہ $1300 بیرل یہ روزانہ دیتا ہے، لیکن سارا خچک آپ سے صرف میٹھے پانی کا پاس کرتا ہے. کہتا ہے میں میٹھا پانی مہیا کر دو. کیا ایک ایسے علاقہ جو 90% ایجوکیٹڈ ہے، جنہوں نے اس وطن پہ ہزاروں سال سے نمکین پانی پیا ہے، وہ آپ کے خزانے میں اربوں ڈالر ڈیلی جمع کرتا ہے. کیا ان کا کہ یہ غیبت تھا؟ کیا کوئی واٹر پلانٹ بنائے؟ کیا بھائیار غیبت تھا کہ ان کو میٹھا پانی دے دیں؟ سارے کے سارے خطر ملیشیا کی اس میں $4 لاکھ فی نوکری. ملیشیا کی نوکری $4 لاکھ میں بکتی ہے، ملیشیا کی نوکری $5 لاکھ. غربت کے مارے مزدور $4 لاکھ پہ خریدتے ہیں، پھر آپ ان کو کبھی بلوچستان میں لڑاتے ہیں، کبھی سندھ میں لڑاتے ہیں. چھٹے دن چوتھے دن اس کی لاش آ جاتی. خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. خدا کے لیے جرنیلو، خدا کے لیے شہباز نواز بھائی ووٹ کو عزت دو، کنارہ لگانے میرا دوست مہربانی کریں ان بلاؤں کو سنبھال. میں تجویز کرتا ہوں یا بڑے اچھے لوگ عالم فاضل لوگ آئے ہیں، میری تجویز یہ ہوگی کہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایک ایسا نیا عمرانی معاہدہ، ایسا نیا ہم وہ کر دیں اور اس میں ساری پارٹیاں دستخط کر دیں جس میں آئین کی بالادستی ہو، جس میں طاقت کا چشمہ عوام کی پارلیمنٹ ہو، جس میں پارلیمنٹ کی وہ خارجی اور داخلی سیاست کا موقع ہو. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم وعدہ کریں، عمران سے بھی وعدہ لیتے ہیں، ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو انگریزی میں جو کہتے ہیں پرسیکیوٹ کرنا. یہ معاہدہ ہم کریں کہ اگر میں اقتدار میں ہوں گا میں آپ کو پرسیکیوٹ نہیں کروں گا، آپ اقتدار میں ہوں گے آپ مجھے پرسیکیوٹ نہیں کریں گے. البتہ جو چوریاں ہوتی ہیں ان کے لیے ادارے ہیں. ایسے خطرناک چوریاں ہو رہی ہیں. ایک ووٹ خدا کے مانیں، خدا سے خوف کریں. اس ملک پہ اللہ کی کوئی غضب نازل ہو جائے گا. ایک ووٹ معمولی ایک چک کا نشان، اس پہ آپ 70 کروڑ رشوت ایک چک نشان پہ. اور ایک ووٹ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 نہیں، 70 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع اور سندھ کے 5 اضلاع 5 ملین روٹی کا سکتے. ایک ووٹ. اور یہ ووٹ بیچنے والے ہمارے یہاں کوئی کس کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی کس کرسی پہ بیٹھا ہے. میں تو اس کانفرنس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کانفرنس کی ایک ریزولوشن امریکہ، مائٹی امریکنز اینڈ یورپین ڈیموکریسیز، ان کو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو ہمارے اطلاعات کے پاس آئے ہیں یہ نمائندہ نہیں ہے، they are not our representative، وہ ہمارے نمائندہ نہیں ہے. آپ جو بھی معاہدہ ان سے کریں گے we will not own it. یہ نہیں ہے، یہ معاہدہ یہاں کے معاہدے عوام کرے گی. یہ ایک ریزولوشن ہم لے آئے ہیں، بس بسم اللہ ہم آپ کو سننے آئے ہیں. آپ نے بڑا احسان کیا ہے، آپ یہاں آئے ہیں. پاکستان ایک بہترین ملک ہے، ایک بہترین خوبصورت گلدستہ ہے، مختلف زبانوں کا، مختلف کلچر کا. ہم اسے بہترین ملک بنا سکتے ہیں. ظلم میں گزارا ناممکن ہے،